اللہ العظیم۔ بعد توحید کی مت والوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے علی سے بے کساں چارہ سازہ درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار، آقائے نعمت دریائے رحمت، گرتوں کو اٹھانے والے، منگتوں کی جھولی کو دامن مراد سے بھرنے والے، اور مرنے کے بعد سب لوگ خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد اندھیرے گڑھے میں مدینے سے تشریف لانے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باعث بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور سب مل کر باعث بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو اس ماہ مبارک میں، جس میں آپ اور ہم ہیں، ربیع الآخر کا یہ مہینہ جس کی پہلی جمعہ ہے، اللہ نے ہمیں جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں جو ہم نہیں جانتے تو جانتا، تیرے محبوب کے محبوب سبحانی کے صدقے میں سب دور فرما دے، صحت تندرستی کے ساتھ ہر جمعہ میں پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ میں نے 3 مرتبہ ایک ہی درود آپ کے سامنے پڑھا ہے، اسے کہتے ہیں درود غوثیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ درود غوثیہ۔ اگر کوئی آدمی مصیبتوں میں پھنسا ہے، پریشانیوں میں جھگڑا ہے، درود غوثیہ کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ اس کی تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ درود غوثیہ آپ یاد کر لیجئے۔ ہمارے یہ چینلز جو دیکھ رہے ہیں، ریچور کے 36 والا چینل یہ ہے، آپ کو یہ اگر دیکھنا ہے ایم ڈی جعفر خان مارے تو سب آئے گا، اس میں یہ درود شریف آپ تلاش کریں اور وہ انشاءاللہ بنا کر ہمارے احمد بھائی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گزشتہ جمعہ درود شفا آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے اس پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ماشاءاللہ کئی لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ دل کی بیماریوں کا علاج درود شفا میں رکھا گیا، جسم کے تمام درد پریشانیوں کا علاج درود شفا میں ہے، اور آج جو درود میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کا نام ہے درود غوثیہ۔ اس درود پاک کو یہ مہینے میں خاص کر کے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کے بہت بڑی فضیلتیں برکتیں ہیں، اس کے بیان ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بتایا گیا اگر یہ درود پڑھنے والے کے پاس اخلاص ہے تو پتہ نہیں غوث پاک کا بھی دیدار ہوگا، رسول اللہ کا بھی دیدار ہوگا۔
تو یہ درود غوثیہ اس کو یاد رکھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، یہ درود غوثیہ ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی حضرت غوث السمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل کے ساتھ اس مہینے میں سوانی عمر پر ہم بات کریں گے۔ حضور غوث اعظم کا خاندان، ان کی ولادت سے پہلے کے واقعات، اور اس کے بعد ان کا بچپنا، اس کے بعد جوانی، مجاہدات کی منزلوں سے مقام غوثیت تک پہنچنے کے واقعات اور کرامات ہر جمعہ میں آپ کو سننا ہے۔ آج ہم حضور غوث اعظم کے آنے کی خبریں اور غوث اعظم کی ولادت تک کی بات کریں گے، اس کے بعد کے آگے کی باتیں پھر انشاءاللہ آنے والی جمعہ کو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حتی الامکان میں ٹائم کی پابندی بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ 1:50 کو ہمارا پورا پروگرام ختم کرنے کی کوشش کروں گا، دعا کیجئے، کیونکہ آپ اگر جلدی آئیں گے تو تقریر بھی جلدی ہوگی، تقریر جلدی بھی ختم ہوگی۔ اگر آپ تاخیر سے آئیں گے تو اطمینان سے تو پھر تقریر بھی لمبی چلتی رہے گی، تو اسی لیے آپ کو جانا بھی جلدی ہے تو آنے کی جلدی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد بھی میں اختتام کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے حق بولنے، حق کو سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا تھا، لوگوں اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام بڑی توجہ کے ساتھ میرے نبی کی زبان سے نکلے الفاظ کو سنتے تھے، نہ کہ صرف سنتے تھے، عمل کرتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ کے محبوب کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے میرے آسمان کے چمکتے ہوئے ہدایت کے ستاروں، میرے صحابہ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب میرے جانے کے بعد اگر تم راستے پر رہنا، قائم رہنا، تو 2 چیزوں کو پکڑ لینا۔ ایک ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، وہ 2 چیزیں یہ ہیں جس کو مضبوطی سے پکڑنے سے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا میری اہل بیت ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن مجید کو بھی پکڑے ہیں، اہل بیت کا دامن بھی تھامے ہیں۔ اب آئیے یہ حدیث کو سامنے رکھنا، پھر ایک قرآن مقدس کی آیت بھی آپ کو سنا تو اس کے بعد غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو تو سمجھ میں آ گیا، اہل حدیثوں کو سمجھ میں آ جائے گا، تبلیغیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔
وہابیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی اولاد کا تذکرہ آج کل کے کسی مولانے نے نہیں کیا، مولا نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ رسول اللہ کے آل کا ذکر اللہ خود قرآن میں کر رہا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کو دین کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہیں، کہہ دو ان سے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں طلب کرتا، ہاں اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے قرابات دار سے محبت کرو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، اے حبیب تم کہہ دو کلام میرا ہے، بات تمہاری پہنچا دو، حکم میرا ہے، تم لوگوں کو سنا دو۔ نبی اور آل نبی سے محبت کرنے کا آرڈر مولوی کا نہیں ہے، نبی اور آل نبی سے محبت کرنے کا آرڈر کسی مصنف کی کتاب کا نہیں ہے، نبی اور آل نبی سے محبت کرنے کا آرڈر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے نبی اور آل نبی سے محبت کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اگر ان کی محبت میں مر جائے تو وہ مومن ہو کر مرے گا، وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ قرآن اور میری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، اور دوسرا قرآن مقدس کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ اپنی زبان سے خدا کا پیغام سناتے ہیں، الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 5ویں صدی میں دنیا میں تشریف لانے والے غوث اعظم ہیں۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتنی صدی میں؟ 5ویں صدی میں، یعنی 500 سال کے بعد محبوب سبحانی کی آمد ہو رہی ہے۔ 500 سال پہلے جتنے بھی صحابہ گزرے، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین تک ہر زمانے میں تمام تر بڑے بڑے ائمہ اور اولیاء نے غوث اعظم کی آمد کی بشارت دی ہے۔ جس طرح ہمارے نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح ہمارے غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ ہر نبی نے دی، اسی طرح ہمارے غوث پاک کے آنے کی خبر حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر سارے اولیاء اکرام نے خبر دی کہ 5ویں صدی میں غوث اعظم آنے والے، خبر دے رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں، آپ نے بھی یہ بشارت دی ہے کہ 5ویں صدی میں رسول اللہ کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو خطب الزمان ہوگا، غوث اعظم ہوگا، اور وہ سارے ولیوں کا سردار ہوگا۔ یہ کوئی خواجہ حسن بصری فرما رہے ہیں، ابھی حضور غوث اعظم نہیں آئے مگر کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں اچانک آپ نے جھٹکا لگایا اور اعلان کر دیا کہ سنو سنو، مجھے ابھی ابھی کشف کے ذریعے پتا چلا کہ 5ویں صدی میں ایران کے ایک بازو گاؤں میں جو گیلان ہوگا، وہاں رسول اللہ کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ اعلان کرے گا قدمی حاضہی علی رغبتی کل ولی اللہ، میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ یہ حضرت جنید بغدادی اعلان کر رہے ہیں 200 سال پہلے غوث پاک کے آنے سے
200 साल पहले जुनैद बगदादी हमारे गौसे आजम की आमद की बशारत भी दे रहे हैं और उनका मकाम और मर्तबा भी बता रहे हैं कि वो वलियों के सरदार होंगे। इसी तरह हजरत ख्वाजा हसन अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं जो जुनैद बगदादी से भी पहले के बुजुर्ग हैं। आप अपने वक्त विसाल के वक्त अपने साथ हजरत सैयदुना मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर कहा कि मेरा झुब्बा ये चलते चलाते हुए अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचा देना। हजरत सैयदुना ख्वाजा हसन अस्करी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना झुब्बा ख्वाजा सैयदुना मारूफ करकी रहमतुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया और आप वो झुब्बा ले जाकर हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी को दिया और ख्वाजा जुनैद बगदादी ने वो झुब्बा मुबारक हजरत शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया और शेख नूरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत आरिफ बिल्ला को अता किया और वो आरिफ बिल्ला से होते हुए गौसे आजम तक झुब्बा पहुंच गया। क्या बात समझ में आ गई? हमारे गौसे पाक अभी दुनिया में नहीं आए, 200 साल पहले ही 300 साल पहले ही महबूब सुबानी का जिक्र हो रहा है। इनके आने की खबरें दी जा रही। चलो अब और आगे चलेंगे मकाम गौसे आजम को समझो, महबूब सुबानी के मर्तबे को समझो। इतना बड़ा मकाम है गौसे आजम का। और आगे चलिए, अभी मैं दुनिया में नहीं आए गौसे पाक तब की बात कर रहा हूं। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर और अली को बुलाते हैं, फरमाते हैं उमर और अली से मेरा झुब्बा ले जाकर उवैस खरनी को देना और मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सैयदुना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु झुब्बा लिए, निशानियां सरकार बताए थे, उनके हथेली में सफेद दाग होंगे, इस तरीके की उनकी निशानियां सरकार ने बताई और वो ढूंढते ढूंढते खरन पहुंचे। वहां उवैस खरनी का पता लगा। जब पहुंचे तो देखा कि सर पे अमामा है और आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आपकी बकरियां और शेर दरमियान में बकरियां चल रही हैं। सैयदना उमर फारूक और मौला अली ने देखा तो कहा कि हो सकता है यही उवैस खरनी है। करीब गए तो कहा कि आप ही उवैस खरनी है। देखा हाँ, इसी दीवाने को कहते हैं। आपने वो जुब्बा मुबारक जो हुजूर दिए ना उनको अता करते हैं। निशानियां देखे वही मिली और इसके बाद कहते हैं कि आका ने आपको सलाम का और ये जुब्बा दिया है, ये जुब्बा मुबारक दिया है कि आप उनकी उम्मत के लिए दुआ करें। तो जैसे ही आपने जुब्बा लिया आंखों को लगा चूमे, सजदे में गिरकर रोने लगे। ऐ अल्लाह, मेरे इस गुनाहगार को नबी ने मुझे सलाम भेजा और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की दरखास्त की मेरे मौला मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। वैसे खरनी रो रहे हैं, सजदे में है, गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को बख्श दे। वैसे खरनी कहते रो रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। आखिरकार वैसे खरनी ने सजदे से सर उठाते हैं, फरमाते हैं कि मैं तो पूरी उम्मत को बख्शवा रहा था, लेकिन दरमियान में अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए उवैस तू बस कर दे, तेरी दुआ से हम आधी उम्मत को बख्श देंगे, मगर तेरे बाद 5वीं सदी में अब्दुल कादिर जिलानी आएगा, उसकी दुआ से हम आधी उम्मत को बख्श देंगे। अब उवैस करनी ने आलम तसव्वुर में रब से पूछा, मौला वो अब्दुल कादिर कौन होगा? कहा वो मेरे नबी की औलाद में होगा, उसका मकाम ऐसा होगा कि जैसा मेरा नबी अंबिया का सरदार है, इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी वलियों का सरदार होगा और वो ऐलान कर देगा कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर, तो सब अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। तो वैसे खरनी फरमाते मैंने भी अपने सर को अदब से झुका लिया, मैंने भी अपने सर को अदब से झुका लिया। क्या मकाम है गौसे पाक का। उधर हजरत अली भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, वैसे खरनी रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ से निदा आती, बस करन वैसे खरनी बस।
اب آدھی امت تیری دعا سے آدھی امت عبد القادر سے بخش دے گی. یہ تو بیڑا میرے غوث اعظم نے اٹھا لیا ہے. فرمایا میرا مرید میرا چاہنے والا جہاں بھی ہو اگر وہ میرا مرید ہے میرے حلقے میں داخل ہوا بغیر توبہ کیے کہ وہ نہیں مرے گا اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا. اتنا چاہتا ہے اللہ غوث پاک کو. آگے آپ کو سننا ہے. یہ ہے ہمارے غوث پاک کا مقام جو ہر ولی نے بشارت دی ہے. اویس قرنی نے بشارت دی ہے, خواجہ حسن بصری نے بشارت دی ہے, حضرت خواجہ حسن عسکری نے بشارت دی ہے, حضرت معروف کرکی نے بشارت دی ہے, حضرت جنید بغدادی نے بشارت دی ہے. کئی اولیاء اللہ نے غوث اعظم آنے کی خبریں دیتے رہے. عبد القادر جیلانی کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اللہ نے ان کا مرتبہ بہت بلند فرما دیا. اب انہی کا مہینہ آیا ہے. صرف اہل سنت کو چھوڑ کر ہماری نبی کی امت میں کتنے فرقے ہیں؟ 73. کتنے ہوں گے بولے؟ 73. اس میں ایک فرقہ سیدھا جنت میں جائیں گا, 72 سیدھا جہنم میں جائیں گے بولے. اب وہ جو 70 پر 2 فرقے ہیں نا وہ کافرہ نہیں ہے مگر ان کے حالات ان کے کاموں سے وہ کافر ہو گئے. نماز تو پڑھیں گے, وہ روزہ بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, پورے 72 فرقے والے. اب کتنے فرقے ہیں بول کہ اگر آپ کو دیکھنا تو غنوۃ الطالبین ایک کتاب ہے غوث پاک لکھی سے, اس میں پورے فرقے کے نامہ دیے سوئے. اب میں کہاں سنوں, مگر اب رائچور میں تو زیادہ تر آپ کو 2 جنے 3 جنے دکھتے ہیں. ایک جماعت اسلامی والے, تبلیغ جماعت والے, اہل حدیث والے. اب یہ کئی ایک ایسے ہیں آپ کو نظر آئیں گے مگر وہاں تک ابھی نہیں پہنچے. تو بتا رہا ہوں 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ایک فرقہ جنت میں جائیں گا بولے رسول اللہ, ایک ہی فرقہ جائیں گا بولے. صحابہ بیٹھے تھے, بولے یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والوں کی پہچان کیا ہے ذرا بتا دیجئے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ ما انا علیہ, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے انہوں جنت میں جاتے ہیں. جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہے وہی جنت میں جائیں گے. اب صحابہ کے طریقے پر الحمدللہ اہل سنت والجماعت. کوئی صحابی کسی ولی سے نفرت نہیں کرے, کوئی صحابی رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کرے. ادب کرے ہیں, اتنا ادب کرے ہیں, اتنا ادب کرے ہیں. انہوں بولتے نہیں ارے یتنا بھی اور نہیں کرنا. ارے حضور وضو بنائے تو پانی گرنے نہیں دیے صحابہ. وضو بنا رہے نا, وضو بناتے اس ٹائم پر پانی ایسا گر رہا تو ایک خطرہ پانی زمین پر گرنے صحابہ نہیں دیتے تھے, اپنے ہاتھوں میں لیتے اور من لیتے تھے چہروں پر. اور میرے نبی کسی کو منع نہیں کرتے تھے. ایسا کیوں کر رہے؟ مسکراتے تھے. کبھی کبھی تو حضور نے بشارت دی ہے جس کو میرے بدن کا پانی کسی اور کے بدن کو لگ گیا اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی. صحابہ ایسا ٹوٹ پڑے. سرکار کے گیسوں کی تعریف کیا کریں. حضور کے منہ مبارک کی بھی تعظیم کا صحابہ کا یہ عالم تھا, اور حضور کی میلاد بھی مناتے تھے اور حضور کی تعظیم بھی کرتے تھے. نبی کی تعظیم تو ہے ہی ہے. نبی کے نالین کا ادب, نبی کے منہ مبارک کا ادب, نبی کے جبے کا ادب, نبی کی چادر کا ادب, نبی کے پسینے کا ادب. حتیٰ کہ صحابہ کے زمانے میں ایسے عطر کے دکانہ نہیں تھے مگر خوشبو لگائے تو حضور کا پسینہ لگتا تو بدن میں خوشبو مہک جاتی تھی. یہ میرے آقا کی تعظیم صحابہ کرتے تھے. ایسی تعظیم وہابی, ایسا ادب اہل حدیث والے نہیں کرتے. ان کے پاس ادب ہے نہیں. تبلیغ جماعت والوں کے لیے بھی ادب نہیں ہے, اہل حدیث والوں کے لیے بھی ادب نہیں ہے, قادیانی کے پاس بھی نہیں ہے, شیعہ کے لیے بھی نہیں ہے, کسی بھی جماعت کے لیے ادب نہیں ہے. ادب ہے تو اہل سنت کے پاس ہے, ادب ہے تو سنیوں کے پاس ہے, تعظیم ہے تو سنیوں کے پاس ہے. اس لیے اہل سنت والے اماں کے پاواں بھی چومتے, بابا کی پیشانی بھی چومتے. یہ ہمارے پاس ہے طریقہ. تو گویا کہ ادب سکھاتا ہے ہمارا دین. ہمارے غوث پاک دنیا میں آنے سے پہلے تمام بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے آنے کی خوشخبری دیتے رہے. تو آئیے آگے مزید چلتے ہوئے چلے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے. ہمارے
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے بابا، جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ ثانی والدہ۔ اب سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی سن 470 ہجری میں ایران کے ایک بازو کھیڑے گاؤں میں، شہر میں، ایک گاؤں میں گیلان نامی قصبے میں سن 470 ہجری کو یکم رمضان کے دن پیدا ہوئے۔ توجہ چاروں، پیدا ہوئے کہ آپ کے والد خواجہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا سلسلہ نسب امام حسن تک پہنچتا ہے۔ اس طرح غوث اعظم والد کی طرف سے حسنی ہو گئے اور آپ کی والدہ کی طرف سے شجرہ نسب امام حسین تک پہنچتا ہے۔ اس طرح غوث اعظم والدہ کی طرف سے حسینی ہو گئے، تو ہمارے غوث اعظم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ ہمارے غوث اعظم سید السادات ہے اور اسی سیدوں سے آل رسول سے محبت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا نام، ان کا تذکرہ سننے کے بعد یہ لازم ہو گیا کہ غوث پاک کے اندر کوئی کمی تلاش کرنا یہ اپنے ایمان اور آخرت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ عظمت غوث اعظم کیا ہے، شان غوث اعظم کیا ہے، کرامت غوث اعظم کیا ہے، آؤ ہر جمعہ لوہارواری میں آپ کو غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے بلکہ کتابوں کے حوالے سے دلیلوں کے ساتھ دیا جائے گا۔ ہمارے غوث پاک، ہمارے محبوب سبحانی، ہمارے قندیل نورانی غوث السمدانی الشیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضور غوث پاک کی شان میں حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مناقب غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی ولادت کے وقت 5 کرامتیں ظاہر ہوئی۔ کتنی کرامتیں؟ 5 کرامتیں ظاہر ہوئی۔ نمبر 1، جس دن محبوب سبحانی دنیا میں آنے والے ہیں اس رات ان کے بابا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضور آ رہے ہیں، اکیلے نہیں، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ آئے۔ کہا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے نا وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے مولا کا بھی محبوب ہے۔ محبت سے بولو، وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے مولا کا بھی محبوب ہے۔ یہ بشارت ہمارے نبی دے رہے ہیں۔ یہ پہلی کرامت ظاہر ہوگی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب غوثیہ میں لکھتے ہیں سرکار غوث اعظم کی ولادت کے وقت 5 کرامتیں ظاہر ہوئی۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت غوث پاک کے بابا جان کو ہوئی اور کہا کہ مبارک ہو، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ میرا محبوب ہے، میرا بیٹا ہے اور میرے مولا کا بھی محبوب ہے۔ نمبر 2، جب غوث پاک پیدا ہوئے تو ان کے کھاندے پر حضور کے قدم کا نشان تھا۔ نمبر 3، سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کے والد کے خواب میں یہ بشارت دی تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ سلطان الاولیاء ہے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ اور بددین ہے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ اور بددین ہے۔ آگے ایک ایک چیز پر میں بات کروں گا ہر جمعہ میں۔ اب 5ویں سنیے، ایک ہوا حضور کا آنا، دوسرا ہوا غوث اعظم کے گردن پر رسول اللہ کے قدم کا نشان، تیسرا عالم خواب میں اللہ کا دیدار کرنا، اور اللہ ان کے والد سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ سلطان الاولیاء ہے اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ
गुमराह है और बददीन है। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा, जिस वक्त गौसे आजम पैदा हुए, अतराफ और अकनाफ में जितनी औरतें हामिला थी, हमल से थी, अल्लाह ने उस दिन उस वक्त जितने बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने सबको बेटा अता कर दिया। और रिवायत में आया कि 1100 बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने हर बच्चे को वली कामिल बना दिया है, वली कामिल बना दिया है। कितनी करामतें हुई? 4। 5वीं करामत, एक कुम रमजान को पैदा हुए तो आप रोजे से थे, पैदा होते की रोजे से थे। बोलो सुभान अल्लाह। 5 करामतें जाहिरी। अब एक एक पर अगर बात करूं ना, 5 जुम्मा मुख्तसर। पहले तो आका की ज़ियारत पर बात करेंगे, दूसरा खत्म निशान पर, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के जहन में ये बात आती क्या, डाला जाता है, खास करके अहले हदीस वाले, जैसे 11वीं का महीना आता उनको क्या होता नहीं मालूम, बहुत बेचैन होते हो। क्या होता, क्या शैतान से भी ज्यादा इन्हों परेशान हो जाते हैं। शैतान को मालूम है महब सुबानी के खिलाफ नहीं जा सकते हमें, उन्हें तो एड़िया लगड़ को आ गया है, वो कैसा आया वो आते हैं, जुम्मा में आपको सुनाया जाएगा। हमारे गौसे पाक का मर्तबा क्या है ये क्या जाने वहाबी और अहले हदीस तबलीगी लोगों को ला रहे हैं, खेड़े गांव से बच्चों को पकड़ को ला रहे हैं, नौजवान बच्चे, यंग बच्चे, उनको जमात में अभी से ले जाकर उनका दिमाग खराब कर दे रहे हैं। अंगूठा नहीं चूमना, झंडा नहीं चढ़ाना, फातिहा नहीं दिलाना, और ताज़ीम नहीं करना, अदब नहीं करना, सिर्फ वाहिद अल्लाह, उसी से मांगना, किसी से नहीं मांगना, ऐसा जहन खराब कर दे रहे। जबकि वसीले के बगैर कोई काम नहीं होता। तो हम बताते हैं, वसीले के बारे में आप भी बेहतर जानते हैं। तो अपने ईमान को बचाओ, ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाओ। फिर दुनिया का हाल क्या है, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ बोल रहे। अरे एक होने के लिए हर एक को मिलाकर एक नहीं हो सकते। एक होने के लिए सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात में जो ग्रुप बंदे हैं उन्हें एक होना, 73 एक नहीं हो सकते। एक जो है वो एक होना, वो अहले सुन्नत में जो ग्रुप हैं, ये साहिब का ग्रुप, वो साहिब का ग्रुप, ये मौलाना का ग्रुप, वो मौलाना का ग्रुप, ये तंजीम, वो तंजीम, ये जो ग्रुप हैं, एक दूसरे को जलना, इख्तिलाफात लाना, ये अहले सुन्नत में जो भरा पड़ा हुआ है, ये अगर खत्म होकर ये पूरे सादात इकराम, मशाइख निज़ाम, उलमा इकराम, अमाए दीन सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया का तख्ता शकेलों में पलट जाएगा। 72 को एक नहीं कर सकते, क्योंकि हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में फिरके हो गए, कौन एक कर सकता है? एक फिरके में जो ग्रुप बंदियां हैं उसको एक करो, फिर देखना वो एक हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत हला नहीं सकती। ये एक नहीं हो रहे अहले सुन्नत वाले, एक नहीं हो रहे, ग्रुप बना लिए, जलना हसद भर गया है, एक दूसरे की गीबत चुगली। ये देखिए यही तो मिजाज है सूफिया इकराम की सोबत में बैठना, उनकी किताबें पढ़ने से आदमी का दिल नरम होता है। इल्म आने से आदमी में इल्म तो आता है, मदरसे में जाने से इल्म आता है, आलिम तो बनते हैं। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता आदमी में आजिजी इनकिसारी आने की बजाय तकब्बुर आना शुरू होता है। अरे मैं आलिम बने, अरे मैं फाजिल बने, अरे मैं फलां बने, आता ना भी ऑटोमेटिकली गुरूर तकब्बुर आता है। ये मदरसे से आने वाले का ये मिजाज अक्सर बनता है। मगर जो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ के उठता ना, उन्हें सीना तान कर नहीं जाता, सीना झुका कर जाता। सोहबत इंसान को बदल देती है। अदब देखिए, अदब, अल्लाह वालों की सोहबत। मौलाना रूम किताबों का ढेर लेकर बच्चों को पढ़ाते बैठने वाले, जब शम्स तबरेज से मुलाकात हुई तो फौरन आपने किताबों को ऊपर रखा और उनका पीछा किया, तो किताबों में ढूंढ रहे थे खुदा को। किसी वली की सोहबत मिल गई ना, अल्लाह की मारिफत मिल जाती है, अल्लाह की मारिफत मिल जाती है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना। देखिए अल्लाह वालों की सोहबत क्या है, एक बात आ गई तो अर्ज कर देता हूँ। हम बात करते तक़वा होना, मुत्तक़ी बनना, परहेज़गार बनना, तक़वे के ते तक हम नहीं पहुँच सके जी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आप हमेशा जलाल में रहते थे, आपके जलाल का ये आलम था अपने ज़माने में, वो ज़माने में
کس پر نظر ڈالے انہیں ولی بنتا تھا. کدھر دیکھے ادھر ولیاں بن جاتے تھے, نظر پڑتے بنتے تھے. بعد میں یہ نظر کو جمال میں تبدیل کر دیا گیا. ایک لمبا واقعہ ہے, بات ہی تو عرض کروں, انہوں لکھے کتاب میں تقوی کے بارے میں بتاتے ہیں. تقوی کا جو تا ہے نا اوپر 2 نقطے والا, یہ 2 نقطے والے تا کی تکمیل میں جو اتر گیا وہ متقی کے منزل کی ابتدا میں داخل ہوا. جیسے کہ تا سے بتا رہا ہوں 2 چیزیں ہونا اس کے اندر, متقی کے اندر. نمبر 1 ترک دنیا. کیا ہونا؟ ترک دنیا. دنیا میں نہیں رہتا وہ, دنیا میں رہ کر بھی اس کی فکر آخرت میں. ترک دنیا. نمبر 2 توکل آنا. کیا آنا؟ اللہ پر کامل بھروسہ ہونا. ایک بات عرض کر دیتا ہوں, جو آج کل کوئی اگر 5-6 انگوٹھیاں ڈال لے کر, مالے ڈال لے کر اگر میں اپنے آپ کو ولی کہوں, غلط. سلطان باہو فرماتے ہیں تقوی کا تا کا جو 2 نقطے ہیں, اس سے مراد ابھی تو خوف ہے, پھر اس کے بعد رو ہے, یا ہے. پہلے تا میں ترک دنیا دیکھو, اگر اس میں ترک دنیا ہے, وہ دنیا والا نہیں ہے, وہ دنیا دار نہیں ہے, وہ دین والا ہے, مصطفیٰ جان رحمت والا ہے, وہ غوث کا چاہنے والا ہے, وہ حسن کا چاہنے والا ہے, دنیا والا نہیں ہے, دین ہے. اور اس کا چہرہ دیکھے تو خدا یاد آئے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی نظر آ رہا ہے. اب آئیے توکل کسے کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر اگر توکل رکھتے پوری طریقے سے تو ہمارے گھر میں فریج رہنا چاہیے, فریجہ میں سب رکھیں, 1 سال کا اناج رکھیں. کہیں اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اللہ نہیں دیتا دوپہر میں کھانا, دوپہر میں دیا شام میں نہیں دیتا, بولتے سب جنے, مگر یقین تو توکل سے ہٹ گئے نا ہمیں. یہ بہت بڑا معیار ہے, یہ معیار بہت بڑا ہے. یہ توکل کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ توکل کی بات آتی ہے تو حضرت خواجہ باقی باللہ کی زندگی پڑھو پتا چلے گا, غوث السمدانی کے واقعات پڑھو پتا چلے گا توکل کا معیار اور مرتبہ کیا ہے. ہم نے کچھ بھی جانا ہی نہیں, 5 نمازہ میں لٹک رہی, پھر غوث پاک کے خلاف بولت بیٹھ رہے. 5 نمازہ میں لٹک رہے, وسوسے فل ہے, نماز پڑھ رہے اس میں, اور پھر جا رہے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں, نہیں یہ شرک ہے, یا غوث نہیں بولنا, یہ بدعت ہے, یا غریب نواز نہیں بولنا, یا رسول اللہ نہیں بولنا. ارے تقویٰ کیا ہے تو کیا جانتا ہے؟ اللہ والے ہیں جو 40 سال تک اپنی کمر زمین کو نہیں لگاتے, اور ہم اگر ایک رات اگر جاگ لے ہماری صورت بھی چپا ہو جاتی, صبح میں چلنے نہیں آتا, چکر آتے رہتی, کہیں کو ڈل رہے, رات بھر جاگیا جی, بڑی رات تھی, ہل رہے ہمیں. اللہ والے 40 سال تک رات بھر سوئے نہیں, ایک پیر پہ ٹھہر کو قرآن پڑھے. ہے کسی میں دم ہے یہ؟ جب وہ معیار پہ پہنچتے ہیں نا, ان کا دل دنیا میں نہیں لگتا. توکل کے تا سے ترک دنیا, اور توکل جو اللہ پہ کرتے ہیں نا, عالم کیا ہوتا معلوم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ہمارے نبی کے جد امجد ہیں. نمرود کیا بولے؟ آگ میں ڈال بولے, جل جاتے. مجھے یقین ہے میرا رب میری حفاظت کرے گا. پورا شہر ایک طرف, ابراہیم علیہ السلام ایک طرف, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ابراہیم علیہ السلام کے مخالف میں لوگ ہیں, مگر ابراہیم علیہ السلام سیلنڈر نہیں ہوئے, کمپرومائز نہیں کرے. تعداد تو ادھر زیادہ ہے, میرے پاس تو کون بھی نہیں ہے, نہیں بولے میرے ساتھ تو میرا مولا ہے. یقین کی کامل منزل, توکل کی کامل منزل. اس لیے اللہ متوکلین کے لیے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ متوکلین جو توکل کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے, ان کا دوست ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر کامل بھروسہ توکل کرنے والے, جب آگ میں ڈال رہے تو جبریل بھی آئے, فرشتے بھی آ کر ٹھہرے. ہمیں تو جن آیا تو بس ہے, جا بھائی 2 مار کو آتا انہیں. یہاں تو جنات سے زیادہ طاقت رکھنے والے جبریل علیہ السلام. انہوں چاہ گئے آ کو بولے ابراہیم بولو میں تمہاری مدد کرتا ہوں, نکو میرا مولا دیکھ رہا, انہیں میری مدد کرتا ہے. کیا توکل ہے جی, یہ توکل ہے. یہ سامنے جبریل آئے, بولے مدد کر, تو اگر بولتے مدد کرو بولے تو جبریل اگر ایک پر ایسا مار دیتے تو آگ بھی جاتی تھی, سب چت ختم ہوتا تھا. جبریل کو یہ پاور تھا, مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین دیکھو. اے جبرائیل, جانتا ہے رب جلیل گرتا ہے آگ میں اس کا خلیل, وہی میری حفاظت کرنے والا ہے. ادھر آگ میں گئے, ادھر اللہ
کا فرمان جاری ہوا خل یا نارو کنی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی بن جا، میرا خلیل آیا ہے۔ آگ میں جا کر بھی آرام سے ٹہل رہے ہیں۔ یہ تاکہ دو نقطوں کا جو توکل ہے نا، یہ توکل کا سب سے اعلیٰ معیار اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ انبیاء میں ہے، اس کے بعد صحابہ میں میرے نبی نے تربیت دی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، یہ صحبت سے تزکیہ ہوتا ہے، اور صحابہ میں تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین میں تابعین کا تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ صحبت سے ملتا ہے، کتابوں سے نہیں۔ جب تک صحبت ملتی نہیں حقیقت کی منزل پا نہیں سکتے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز ماں پیٹ ولی ہو کر بھی ایک سچے کو ڈھونڈنے نکلے۔ عثمان ہارونی کیا ملے؟ 18,000 عالموں کو سمٹ کر 2 انگلیوں میں رکھ دیا۔ غوث اعظم ماں پیٹ ولی ہے، مگر پھر آپ پیر کی تلاش میں نکلے۔ مخدوم مخزومی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ کے پیر نے آپ کا تزکیہ کیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے صحبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ ایک اچھے پیر کی تلاش کرنا چاہیے۔ 5 کرامتیں ظاہر ہوئی، کتنی؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی ولادت کے وقت 5 کرامتیں ظاہر ہوئی۔ نمبر 1، ان کے والد کے خواب میں آپ کے اور میرے نبی صحابہ اور تابعین کے سمت تشریف لائے اور بشارت دیے، تمہیں مبارک ہو، کل جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، میرے مولا کا بھی محبوب ہے۔ نمبر 2، غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو ان کے کھاندے پر سرکار علیہ السلام کے قدم کا نشان تھا۔ نمبر 3، عالم خواب میں غوث اعظم کے بابا نے خدا کی طرف سے آواز آتی ہوئی یہ سنا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ سلطان الاولیاء ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ اور بددین ہے۔ نمبر 4، جس دن غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے جتنی عورتیں حمل سے تھی ان کے یہاں اللہ نے سب کو بیٹا عطا کر دیا، حتیٰ کہ 1100 بچے پیدا ہوئے، اللہ نے سب کو ولی کامل بنا دیا۔ نمبر 5، غوث اعظم جو پیدا ہوئے 1 رمضان کا دن تھا، آپ روزے سے تھے۔ ہمارے غوث پاک کی شان دیکھو۔ اچھا، غوث پاک روزے کے ساتھ ہیں۔ عام بچے پیدا ہونا اور ہے، محبوب سبحانی کا آنا اور ہے۔ ارے وہ تو محبوب سبحانی ہے جی، آپ تو سنے نا، شمشا عالم بابا کے بابا گوگی چندہ حسینی تہبند باندھ کر پیدا ہوئے ہیں۔ تہبند باندھ کر یہاں چھے نا گوگی چندہ حسینی، شمشا عالم بابا تو یہاں چھے، ان کے بابا گوگی چندہ حسینی جو دنیا میں تشریف لائے، ان کا نام سیدنا سید جلال الدین حسینی ہے، اور یہ لقب حضرت بندہ نواز نے دیا کہ یہ آسمان کا چمکتا ہوا چندہ ہے۔ یہ چندہ حسینی جب سے آپ کا نام مشہور ہو گیا، تو گوگی چندہ حسینی جیسے ولی ان کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے۔ گوگی چندہ حسینی کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے۔ جب انہوں پیدا ہوئے تو لنگی باندھ لے کر، ہماری زبان میں بتا رہا ہوں، تہبند باندھ کر پیدا ہوئے۔ جب ولیوں کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کی جو ہم میلاد منائے نا، وہ حضور جو دنیا میں آئے پیر کے دن، 2 شنبے کے دن، صبح صادق کے وقت جو تشریف لائے نا، وہ تو ایسے تشریف لائے، سرکار کی زلفیں ہیں، بھویں ہیں، پاک صاف، ایسا لگتا ہے سرکار آتے ہی پہلے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دیے۔ تو الغرض سرکار کے دیوانوں، ہمارا نصیبہ ہے اہل سنت کا کہ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے میں نے فرسٹ میں 2 بات بتائی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ اسے پکڑ لو، یہ اہل بیت میں سے غوث اعظم ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ والد کی طرف سے آپ امام حسن تک آپ کا شجرہ نسب جاتا ہے، والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب امام حسین کی طرف جاتا ہے۔ اس طرح غوث اعظم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، سید السادات ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ سید زادے ہیں، غوث اعظم ہیں۔ الا المودۃ فی القربى، ان سے محبت کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان سے
मोहब्बत करो। चलिए एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। एक शख्स है, एक शख्स से मोहब्बत करता है, हालांकि ये शख्स उसको देखा नहीं मगर मोहब्बत करता है। तो हुजूर मुस्कुरा कर बोले, जो जिससे मोहब्बत करता क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। अरे मोहब्बत से बोलो, जो जिससे मोहब्बत करेंगे उसी के साथ उठाया जाएगा। ये तो खुशखबरी है हमारे लिए खुशखबरी है। हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं? गौसे आजम से। अब हमें क़यामत में गौसे पाक के साथ ही जुटेंगे। हम सिर्फ गौसे पाक से नहीं, हम गौसे पाक के बाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अंबिया से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं। नबी ने बशारत दे दी, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं। अब एक हदीस में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कहा, कह दो तुम्हें हबीब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेंगे, जो मेरे वली से दुश्मनी करेंगे, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। सुनिए, अब जो वली का दुश्मन है वो गोया के अल्लाह के साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरे जैसा। अल्लाह वालों से मत लगड़ लो, उनसे दुश्मनी मत करो, गोया कि तुम अल्लाह से दुश्मनी करने के बराबर। हदीस है, हदीस उनको भी मालूम है, हदीस है, मगर उन्होंने क्या है, कांकिज ले जाकर क्या चीज बता देते, हमारे सामने आपको बता दे, देखेंगे। अहले हदीस, तबलीगियों, वहाबियों, अल्लाह वालों से दुश्मनी मत करो। जो वली से दुश्मनी करता है अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। आज भी अल्लाह वाले दुनिया में जब तक थे तब भी फैज़ दिए, और दुनिया से जाने के बाद भी फैज़ पहुंचा। हुजूर गौसे पाक की गर्दन मुबारक पर, आपके खांधे पर, आपके कांधे मुबारक पर नबी के कदम का निशान था। इसके बारे में इख्तिलाफात, ये कैसे हो सकता, कहाँ है, किधर है, उलझ जाते हैं। मैं आपको एक बात समझाकर आगे गुजर जाता हूँ। ऐसी बातें कैकुलाते हुई ऐसा जहन में लाकर जहन खराब कर देते लोग। हालांकि मिलाद नबी में मैं ये फलसफा समझा चुका हूँ। हम नहीं आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवा में थे। आने के बाद कहाँ है? आलम अजसाम में है। जाना कहाँ है? बरज़ख में, आलम। अब पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवा में। वो रूहों की दुनिया जहां सबकी अरवा बनाई गई है। कौन दुनिया में जाने वाला है, कौन हज करने वाला है, उम्रा करने वाला है, कौन क्या करने वाला है, सब अल्लाह ने उसकी रूह को बनाकर रख दिया। जब दुनिया में आने का वक्त है तो अल्लाह उसको एक औरत के शिकम में, बाप की पुश्त से माँ के शिकम में, माँ के शिकम से दुनिया में भेज देता है। वो आलम अरवा, ये आलम अजसाम। यहां मरने के बाद जाना कहाँ है? आलम बरज़ख। उसे आलम आखिरत भी बोलते। क्या बोलते उसे? आलम आखिरत। अच्छा, वो आलम भी हम नहीं देखे, इसके बाद का आलम भी, दोनों भी गैब है। ये दोनों आलम को देखे साले नबी। ये आलम को वहाबिया भी मानते, अहले हदीस भी मानता, अहले हदीस भी मानता कि वो आलम है। इधर से फिर एक आलम में जाना। ये आलमों का इल्म किसने दिया? तो कहना पड़ेगा रसूलुल्लाह ने दिया है, नबी ने दिया है। एक है आलम अरवा, एक है आलम अजसाम, जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जिस्मों की दुनिया। अब जैसे रूह तन से जुदा हो गई, उसके बाद आदमी पहुंचता आलम आखिरत की तरफ। रूह पहले है, नूर पहले है, रूह पहले है, क्या जिस्म बॉडी पहले है? अब आप लोग सोच लेते बैठना, पहले क्या है? नूर। पहले क्या है? नूर। रूह क्या है? रब्बी, ये
امر ربی ہے یہ. اب یہ روح جو ہے، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں فلسفہ جو ہے نا یہ کیا ہے، صوفیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں ڈھونڈتے، دیکھو بھائی ان کی گردن پر، ان کے کھاندے پر رسول اللہ کا ختم کرتے، ان کا کہاں، انہوں کہاں، شب معراج کہاں، یہ کہاں ملتے. سنیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ذہن میں بات بٹھا لو. کوئی ایسی بات بولا تو اسے سمجھا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو حضور کہاں دیکھے معراج میں جاتے ٹیمپو؟ خبر میں دیکھے نماز پڑھ رہے بولے. کہاں دیکھے؟ مسجد اقصیٰ جا رہے تھے حضور جبریل کے ساتھ براق پہ بیٹھ کو، تو موسیٰ علیہ السلام خبر میں کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. آگے مسجد اقصیٰ میں گئے تو بھی موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے. معلوم ہے نا سب کو؟ سارے انبیاء بیٹھے ہوئے وہاں مسجد اقصیٰ میں 1,80,000 پیغمبروں کی امامت کرنے والے آپ کے اور میرے نبی جن کا نام محمد رسول اللہ ہے، انہوں نے امامت کی ہے. وہ مقدس سرزمین جس میں انبیاء اکرام آئے اور انبیاء اکرام کی مزاریں بھی ہے، اور وہ مقدس سرزمین پر آج حملے بھی ہو رہے ہیں. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہو، اس زمین کے لیے مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر سودا نہیں کر سکتا. اور ہم دعا کریں گے کہ مولا وہ زمین پاک لوگوں کی تھی اور پاک لوگوں کے صدقے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما، اور وہاں بسنے والوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما اور غیبی مدد فرما. وہ مسجد اقصیٰ وہاں سارے انبیاء اکرام کی روحیں معلوم ہے نا اس کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی حرم. سبحان الذی، یہ قرآن کے 15ویں پارے کی ابتدائی صورت ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے اللہ وہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک. یہاں سے وہاں کیوں لے گیا؟ ایک حکمت ہے. پھر وہاں سے معراج کا سفر ہوا، یہ بھی حکمت ہے. قرآن سے ثابت ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں آیا ہے. وہاں اللہ نے اپنے نبی کو لے گیا، اور لے جانے کے بعد سنیے وہاں سارے انبیاء تھے. آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سارے نبی موجود تھے، کسی کی مجال نہیں، سب صفے بنا کر بیٹھے ہیں. آگے کا مصلی خالی تھا. کہا کس کا انتظار ہے؟ آمینہ کے لال کا انتظار ہے. اور جیسے حضور آئے، سرکار کی سواری آئی، سارے نبی کھڑے ہو گئے، اور جبریل میرے نبی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ یوسف ہے، یہ یعقوب ہے. سارے نبی کو نبی دیکھتے جا رہے ہیں، اور سارے نبی میرے نبی کو دیکھتے ہیں. فرماتے میری جگہ کہاں ہے؟ تو جبریل نے کہا سب سے آگے ہے. وہ جو جگہ خالی ہے وہ مصلی کسی اور کا نہیں، آپ کا ہے. آپ انبیاء کے امام ہیں، آپ آگے بڑھے. میرے آقا سب سے آگے بڑھے، نماز پڑھائے. نبی کے خدموں میں آدم کا سر، آدم کے خدموں میں شیش کا سر، سارے نبیوں کا سر 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 سجدے میں ہے. مصطفیٰ جان رحمت آگے ہے، نبی کا سر خدا کے دربار میں موجود ہے. وہاں بھی انبیاء تھے. جب آسمان پہ چلے سرکار، آسمان پہ چلے، عظمت غوث اعظم سمجھنا تو فلسفے معراج کو بھی سمجھنا پڑے گا. جب حضور آسمان کی طرف گئے، پہلے آسمان پر جاتے کی دروازہ کھلیا، دروازے کے مارے تو وہاں فرشتہ تھا جس کا نام اسماعیل تھا. انہیں بولا کون؟ بولے جبریل ہوں. کون ہے تمہارے ساتھ؟ بولے محمد ہے. اچھا رسول اللہ آئے ہیں؟ ہاں. دروازہ کھولو. دروازہ کھلیا، اندر گئے. پہلا آسمان، توجہ چاہ رہا ہوں، اندر گئے. حضور کی نظر پڑی تو آدم بیٹھے ہوئے. ارے ابھی تو یہاں نماز میں تھے، جبھی چھے آگے. حضور سے پہلے وہاں ہے. وہاں بھی ہو، تم بھی جانتے ہو معراج کا فلسفہ کیا ہے. ہر آسمان پہ ہر ایک پیغمبر سے میرے نبی نے ملاقات کی ہے. جب موسیٰ کو قبر میں دیکھا، وہی موسیٰ اقصیٰ میں ہے، وہی موسیٰ چھٹویں آسمان پر 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے. تو رسول اللہ نے موسیٰ کو دیکھا، اور موسیٰ نے پوچھا تھا اے محمد اللہ نے آپ کی امت کو کیا دیا؟ تو موسیٰ علیہ
السلام کے پوچھنے سے نبی نے کہا تھا میری امت کو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دے دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے کم کرا لے کر آئیے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، یہ سب کو معلوم ہے۔ موسیٰ کے کہنے سے حضور گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر گئے، پھر آئے، اس طرح 45 کٹے اور 5 رہ گئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نیچے موسیٰ، بیچ میں رسول، آگے خدا، آگے خدا، بیچ میں رسول، یہاں نیچے موسیٰ، بھیجنے والا کون؟ موسیٰ بھیج رہا ہے، جاؤ کم کرا لے کہو۔ اللہ کو نہیں معلوم کیا 50 نہیں پڑھ سکتے، فائنل کر دینا تھا۔ کیا موسیٰ کا علم ان دونوں سے بھی بڑھ گیا؟ یہ خضر کے محتاج تھے، خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ موسیٰ کہہ رہے ہیں ایڈوانس میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں تو فلسفہ اہل سنت والجماعت کے لیے کھل گیا، سنیوں ہم کتنا بھی فخر کریں کم ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو جا، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے۔ یوں نہیں کہا گیا ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں جنت سجدوں سے نہیں، سجدے حق ہے، کریں گے، انکار نہیں ہے، نماز سے انکار نہیں، نماز بھی پڑھیں گے، سجدے بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، ڈیپینڈ اس پر نہیں حضور پر رکھیں گے، کیونکہ ہر سجدہ کرنے والا جنتی ہوتا تو کربلا میں یزید بھی سجدہ کرے، شیطان بھی سجدے کرا، تو ہر ساجد جنتی نہیں ہو سکتا، مگر ہر غلام مصطفیٰ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو جا، ہم رسول اللہ کے ہیں، بولے فخر سے، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ سنیوں بات ٹائم بڑھ گیا تو میں فلسفہ سمجھا رہا تھا، یہ ساری ارواحیں وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اب اس کے بعد جب حضور ساتویں آسمان کے قریب گئے تو پورے انبیاء، پورے قیامت تک آنے والے اولیاء، صحابہ، سب کی ارواح کو اللہ وہاں پر بلایا، ساری ارواحیں تھی۔ اس وقت عرش مجید پر جانا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونچائی بہت زیادہ ہے، پیر بہت اوپر رکھنا پڑ رہا ہے، تو اچانک وہاں پر ایک روح حاضر ہوئی۔ کیا حاضر ہوئی؟ روح آئی۔ جیسے روح آ کر جھک گئی تو اللہ کے نبی پوچھے مولا یہ کون؟ کہا حبیب اس پر پیر رکھو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا رکھو پیر۔ اللہ کے نبی پیر رکھے، کہا کون ہے؟ تیرا بیٹا ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے جو تیری اولاد میں ہوگا۔ اتنا کہتے حضور قدم رکھے، رکھ کر بولے اے عبد القادر تیرے گردن پر میرا قدم اور سارے ولیوں کی گردن پر تیرا قدم ہوگا۔ اس لیے یہ ڈنکا، یہ جملہ کسی اور نے نہیں دیا، امام الانبیاء نے دیا۔ تب جا کر حسن بصری نے کہا، حسن عسکری نے کہا، جنید بغدادی نے کہا، بایزید بستانی، بڑے بڑے اولیاء نے کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ نبی نے کہا ان کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ تب جا کر تو جنید نے کہا کہ ایک ولی آئے گا، اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہوگا۔ یہ جملہ ہر ولی کی زبان سے کیوں نکلا؟ نبی بولے، نبی بولے، یہ مقام غوث اعظم ہے۔ اب وہاں روح کیسا گئی؟ بولے ارے تو دنیا میں نہیں آنے سے پہلے تو بھی وہاں تھا، ہر روح وہاں تھی، یہاں آنے کے بعد تمہیں دنیا میں آ کو وہ فرقے میں گھس کو سب خراب کر لیے، یہ فرقے میں رہو، یہ فرقے میں کیا تو فرق آیا تو بھی حضور کالی کملی ڈال لیے سے چھپا لے کو اڑا لے کو لے کو چلے جاتے۔ تو کتنا بھی صاف بن کو گیا تو اگر محبت غوث نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ لکھ لیجئے جنت نہیں مل سکتی۔ تجھ سے اور وہابی جنت سے کیا مطلب، دور ہو جا، ہم ہیں رسول اللہ کے، جنت ہے رسول اللہ کی۔ تو اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے۔ آنے والی جمعہ کو جلدی آئیے۔ ابھی سرکار غوث اعظم دنیا میں آئے، ایک واقعہ صرف سرکار کا قدم کیسے نشان پڑ گیا یہ آپ کے سامنے واقعات کی روشنی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ آگے مزید 1100 بچے ولی کیسا بنے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس طرح بشارتیں جو ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا درمیان میں جو بھی گفتگو کرنے میں